السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں دا ورلڈ اسٹوڈیوز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جنرل پرویز مشرف کی۔ کہا جاتا ہے کہ شیرشاہ سوری نے حقارت سے برصغیر کے لوگوں کے بارے میں کہا تھا کہ یہ عجیب لوگ ہیں جو ہر جانے والے کو گالی دیتے ہیں اور ہر آنے والے کی خوشامد کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پرویز مشرف کی آمد پر پاکستان اور پنجاب تو کیا لاہور کے لوگوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، جشن منایا اور نوافل شکرانہ ادا کیے کہ ان کی جان چھٹ گئی۔ مٹھائیوں کی تقسیم کا عالم یہ تھا کہ چند گھنٹے میں مٹھائی کی ہر دکان خالی ہو گئی۔ پھر وقت بہتا چلا گیا اور پرویز مشرف سے چند غلطیاں سرزد ہو گئی۔ میرے نزدیک وہ غلطیاں نہیں تھیں، کام 100% درست تھے، لیکن ان کی ہینڈلنگ، بلکہ یوں کہیے کہ میڈیا ہینڈلنگ درست نہیں تھی۔ مثلاً شروع میں پرویز مشرف کی کتوں کے ساتھ تصویر شائع ہوئی تو خاص قسم کے چمچوں نے شور مچا دیا کہ پرویز مشرف اہل مغرب کو اپنے مغربی ہونے کا پیغام بااثر دے رہے ہیں۔ پرویز مشرف کی بھوندو میڈیا ٹیم ستو پی کر لیتی رہی، حالانکہ ایسا منہ توڑ جواب دیا جا سکتا تھا کہ ان کو سانپ سونکھ جاتے۔ کیسے آرمی ہاؤس کے اندر بابائے قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک انتہائی لاجواب، نایاب اور خوبصورت بلیک اینڈ وائٹ تصویر آویزاں ہے، جس میں خوش لباس قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سوٹ پہنے زمین پر ایک گھٹنا ٹیکے بیٹھے ہیں اور ان کے دائیں بائیں خوبصورت کتے ہیں۔ آپ کا دایاں ہاتھ ایک اور بایاں دوسرے کے اوپر ہے۔ ایک طرف کالے رنگ کا کداور کتا، جبکہ دوسری طرف کیوٹ سا پوڈل ہے۔ تصویر چودھری فواد کے آفس میں بھی آویزاں ہے۔ اگر یہ نایاب تصویر عام کر دی جاتی اور نیچے قائد کی ایک نایاب تصویر کا کیپشن دیا جاتا تو ٹھنڈ پڑ جاتی۔ اسی طرح آپ کو بھی یاد ہوگا کہ لال مسجد کے دنوں میں جب دارالحکومت اسلام آباد دارالمزاح کا منظر پیش کر رہا تھا، عوام ان لٹ برادروں سے عاجز تھے جو کبھی چینیوں اور کبھی پولیس والوں کو اٹھا لے جاتے اور ہر روز حکومتی رٹ کا مذاق اڑاتے۔ تو حکومت کیا کرتی؟ ایکشن تو ہونا ہی تھا۔ اس طریقے کا ہینڈلنگ بہت ہی بودھی اور بھونڈی تھا۔ اس طرح چیف جسٹس والا معاملہ جسے کہیں بہتر طور پر ہینڈلنگ کیا جا سکتا تھا۔ سانپ اور لاٹھی والا محاورہ یاد آ جاتا ہے، لیکن بہرحال جو ہونا ہو جاتا ہے۔ بہونی کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن آج بھی دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ پرویز مشرف کا عہد بے نظیر نواز شریف اور زرداری اور پھر نواز موجودہ دور سے کئی گنا بہتر تھا۔ کہ یلمی اپنی جگہ پہلے مرغی یا پہلے انڈا جیسا سوال ہے کہ آئین اور ملک میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہو تو بیچارہ عامر کہاں جائے؟ آئین بچائیں تو ملک کو خطرہ اور ملک بچائیں تو آئین کو خطرہ، ورنہ ملکی معیشت سے لے کر میڈیا کو اندھا دھند آزادی تک کوئی کم ظرف یا کند ذہن ہی ملک کو خطرہ اور ملک بچائیں تو آئین کو خطرہ، ورنہ ملک معیشت سے لے کر میڈیا کی اندھا دھندی آزادی تک کوئی کم ظرف یا کند ذہن ہی پرویز مشرف کی کنٹریبیوشن سے انکار کر سکتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس عامر کی دیانت پر کبھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکا اور اس کی ملک میں شاید چند لوگ ہی اس عامر کے بچوں اور سگے بھائیوں کے ناموں سے بھی واقف ہوں، ورنہ باقیوں کی پرفارمنس تو سامنے کی بات ہے کہ پورے خاندان سمیت پاکستان کی نحیف گردن پر سوار ہو جاتے ہیں۔ مجھے یہ ساری باتیں دو باتوں پر ٹوٹ کر یاد آتی رہی ہیں۔ پہلی بات بلکہ خبر یہ کہ پرویز مشرف اور چودھری شجاعت میں مثبت قسم کا رابطہ ہو چکا اور جو ایک عمدہ پیش رفت ہے۔ چودھری صاحبان خاندانی وفادار اور لوگ ہیں، مشکل وقت میں پرویز مشرف کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ حوصلہ، ہمت اور عقل دے تو ہماری خانوں اور خورشید قصوروں کو بھی سوچا چاہیے۔ انہیں اندازہ نہیں کہ یہ لوگ دوبارہ سے ڈر جانے کے بعد کس شدت سے پرویز مشرف اور اس کے عہد کو یاد کر رہے ہیں۔ موجودہ حالات میں بظاہر دیر داغ کھائی دینے والا پرویز مشرف ایک ایسا ہیرو ہے جس کے ساتھ ایک اضافہ ہو جائے تو وہ زیرو سے یکدم 10 ہو جائے۔ پرویز مشرف کی بکھری ہوئی مقبولیت کو سمیٹنے والے دو چار سیانے بھی مل جائیں تو منظر قابل دید بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جس نے مجھے اس کالم کے لیے اکسایا وہ ہے پرویز مشرف کا ایک تازہ ترین انٹرویو جس میں قیدی نے کہا، بھاگنا نہیں سیکھا، ملک کے لیے لڑوں گا، 100 ٹرائل کر لیں، ملک کو زمین سے آسمان پر لے گیا، عوام کو دھوکہ دے جا رہا ہے کہ جمہوریت آمریت سے بہتر ہے، کوئی غلطی ہوئی تو کھلے دل سے معافی مانگتا ہوں، طالبان سے مذاکرات درست نہیں،
اس نے کہا کہ ملک کے لیے جان بھی حاضر ہے، ڈرنے والا نہیں، مقدمات کا سامنا کروں گا۔ ہر کیس فراڈ ہے۔ ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ جو اسے خوشحالی دیتا ہے اسے مفرور قرار دیا جاتا ہے۔ میرے لیے ملکی خزانے کا ایک پیسہ حرام ہے۔ خود آیا ہوں کہ لڑنا سیکھا ہے، بھاگنا نہیں۔ چند سال پہلے لندن میں ایک ملاقات کے درمیان جنرل نے رواداری میں ایک جملہ کہا، میرے نزدیک کہ بہت قیمتی تھا، اس لیے آج بھی کانوں میں گونج رہا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس عمر میں اقتدار کے لیے سیاست میں آ رہا ہوں تو وہ جاہل ہے یا پاگل۔ میرا خوف اور خدشہ یہ ہے کہ دونوں ملک کے عوام کو برباد کر کے رکھ دیں گے، یہ پاکستان کو کھوکھلا کر دیں گے، اس کی معیشت کا ستیہ ناش کر دیں گے اور لوٹ مار کر نئی تاریخ رقم کر دیں گے۔ مجھے اقتدار نہیں، پاکستان کے استحکام اور وقار کی فکر ہے۔ شکریہ دوستوں، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔